والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تم مانتے ہو کہ کائنات کا خالق مالک بادشاہ اللہ ہے، ہر چیز کا مالک خالق بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، تو تم پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تو تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم مانتے ہو؟ تم اس چیز کو مان رہے ہو اور پھر بھی تم ایسا کرتے ہو۔ اب آپ یہاں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اہل عرب کا مسئلہ کیا تھا۔ اہل عرب جو تھے وہ یہ چیز مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو خالق ہے وہ اس کائنات کا، اس دنیا کا، ہمارا سب کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جو انہوں نے اپنے دیوی دیوتا رکھے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے ہاں جو ہیں پسندیدہ ہیں، یہ اللہ کی نعوذ باللہ معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ کا اوتار ہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے سفارش کرنے سے ہماری جو ہے بگڑی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مانتے وہ بھی تھے اس چیز کو، لیکن مشرکانہ ان کا رویہ تھا۔ وہ مشرک یعنی کہ وہ شرک کے اندر اتنا آگے نکل گئے تھے کہ انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے انہوں نے سفارشی رکھ لیے تھے کہ جو کہ اللہ سے سفارش کرتے تھے ان کی بقول ان کے کہ یہ جو پتھر کے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اچھا، انداد کا لفظ یہاں آیا ہے، یعنی کہ مد مقابل ٹھہرانا نا، یہ ہے بیسیکلی ند کی جمع، اس کا مطلب ہے مد مقابل، کسی چیز کو کسی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تو اللہ کا کوئی مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ عز و جل کا کسی بھی درجے میں کوئی مد مقابل نہیں، کوئی ثانی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی کہ اگر کسی بھی درجے میں آپ اللہ کے مد مقابل کسی کو لا کے کھڑا کرتے ہیں یا آپ اس کو جیسے میں نے آپ کو اہل عرب کی مثال دی، تو آپ شرک کر رہے ہیں، آپ شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی بھی درجے میں کوئی مد مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شریک نہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توحید کے حوالے سے اتنی باریکیوں میں سمجھا گئے ہیں کہ ایسے جتنے بھی تصورات ہیں ان کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ وما شئت، یعنی جو اللہ چاہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا دیا؟ وہی ہوگا جو تنہا وحدہ، تنہا اللہ چاہے گا۔